الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا مثل له ولا مثال له ولا مثيل له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله المبعوث إلى الأسود والأحمر المنعوت بشرح الصدر ورفع الذكر صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ الذین هم خلاصۃ العرب العرباء وخیر الخلائق بعد الانبیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ صدق اللہ العلی العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ میرے انتہائی قابل عزت تکریم و صد تعظیم معزز بزرگوں اور نوجوان بھائیوں، قرآن مقدس کی ایک آیت کریمہ تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عظمت والے سفر کا ذکر ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے ایک عظیم سفر مکۃ المکرمہ میں سے مسجد حرام سے فلسطین کی مسجد اقصی تک کرایا تھا، اور دوسرا سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہاں سٹاپ کرنے کے بعد آسمانوں کا سفر کیا، آسمانوں پہ عروج کیا ہے، اور ساتوں آسمانوں سے اوپر سدرۃ المنتہا سے بھی اوپر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین لے گئے۔ اس زمینی سفر کو اسراء کہا جاتا، اور بیت المقدس سے آگے آسمانی سفر کو معراج کہا جاتا، عروج کا سفر تھا وہ۔ تو دو مسجدوں کا تذکرہ آیت کریمہ میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں آیا ہے۔ حدیث مبارک میں بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر، سب سے پہلے سطح زمین کے اوپر ای مسجد وضع اول مرہ،
سب سے پہلے روئے زمین کے اوپر کون سی مسجد بنائی گئی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے کائنات میں تو بیت اللہ کا وجود تھا. وہ اللہ رب العالمین نے بیت اللہ سب سے پہلے کائنات میں سے پہلے بیت اللہ کا ٹکڑا زمین پہ رکھا، کائنات پہ رکھا. اور بیت اللہ کے دائیں بائیں کچھ زمین تھی، باقی ایک فضا تھی، ایک نمی تھی، کچھ بھی نہیں تھا. پھر اللہ نے آسمان بنائے. آسمان بنانے کے بعد قرآن بھی کہتا ہے وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، بیت اللہ کے دائیں بائیں زمین کو اللہ نے پورے پانی کے اوپر پھیلا دیا. یہ کل زمین پہ پھیلی ہوئی جو آج زمین ہے، اللہ کہتے ہیں میں نے بغیر مادے کے اس کو کھینچا. اس کا مٹیریل، اس کا سب کچھ بھی نہیں تھا، نقشے نہیں تھے، یہ زمین کو وجود ملا. تو اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، سب سے پہلے روئے کائنات کے اندر عظمت والا گھر مکہ کے اندر بیت اللہ آیا. پھر بیت اللہ کے دائیں بائیں زمین بنانے کے بعد فرمایا سب سے پہلی مسجد، عبادت گاہ، سجدہ گاہ، مسجد حرام آئی. فرمایا جو بیت اللہ کے دائیں بائیں مطاف ہے، طواف کی جگہ ہے، اور مطاف سے پیچھے مسجد حرام ہے بہت بڑی. اللہ ہم سب کو وہاں کی سعادت نصیب فرمائے. تو فرمایا بیت اللہ کے بعد روئے کائنات کے اوپر اگر مسجد بنی تو سب سے پہلے مسجد حرام. صحابی ابو ذر غفاری تھے اور ان کا یا رسول اللہ اس کے بعد؟ فرمایا اس کے بعد اللہ نے مسجد اقصی بنوائی ہے، بیت المقدس بنائی ہے. فرمایا کم بینہما، اس کے درمیان میں کتنا فاصلہ تھا؟ مسجد حرام اور مسجد اقصی کے درمیان میں کتنا زمانہ فاصلہ؟ فرمایا 40 سنہ، 40 سال کا زمانہ تھا. اور یہ اللہ نے فرشتوں سے بیت اللہ کے دائیں بائیں مسجد حرام بنوائی تھی. تو دنیا کو بتا دیا دنیا والوں یہ تمہارا مرکز ہے، یہ تمہارا اسلامی خطہ، اسلامی مرکز رہے گا. اور یہ تھا عرب کے اندر، اور شام کے اندر دوسرا مرکز. فرمایا فرشتوں کو اللہ نے حکم دے دیا دوسرا مرکز شام کے اندر فلسطین کے ٹکڑے میں بیت مسجد اقصی بنائی ہے فرشتوں نے. تو سب سے پہلے یہ 2 مسجدیں وجود میں آئیں. اس کے بعد حضرت آدم علیہ السلام آسمانوں سے زمین پہ اترے، اور پھر آدم علیہ السلام کی اولاد ہوئی. مسجد حرام تھوڑی سی کمزور ہو گئی تو آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس کو تعمیر کیا. اور چلتے ہوئے سفر میں حضرت آدم علیہ السلام شام کی طرف گئے تو فلسطین میں دوبارہ مسجد اقصی بھی کمزور پڑ گئی. آدم علیہ السلام نے دوبارہ اس کی تعمیر کی ہے. تو یہ مرکز فرشتوں نے بھی بنائے تھے، یہ مرکز آدم علیہ السلام نے بھی بنائے. تیسری سطح کے اوپر انہی مرکزوں کو وجود دینے والے عظیم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے. طوفان نوح کے اندر دنیا مسمار ہوئی تھی. نوح علیہ السلام کے دور میں جو عذاب آیا قوم کے اوپر، زبردست طوفان تھا سیلاب کا، اس میں ساری دنیا غرق ہوئی، سارے مکانات غرق ہوئے. بیت اللہ بھی پانی کی اور مٹی کے نیچے دب گیا تھا. اللہ رب العالمین نے اسماعیل علیہ السلام اور ابراہیم علیہ السلام کے ذریعے سے حکم دے دیا ابراہیم جاؤ. ابراہیم بیت المقدس میں تھے، شام میں. فرمایا جاؤ مکہ کے اندر وادی غیر ذی زرع کے اندر میرا گھر آباد کرو، اور اپنے بیٹے اسماعیل کو کہو آپ کا تعاون کرے گا. ابراہیم علیہ السلام گئے، اسماعیل علیہ السلام سے ملاقات ہو گئی. حدیث میں لمبی تفصیل ہے.
کہ فرمایا بچے مجھے اللہ نے حکم دیا ہے یہاں کام کرنے کا. کہا ابو جی کام کرو میں آپ کے ساتھ ہوں. تو باپ بیٹے نے پھر مسجد بیت اللہ بنایا اور قرآن اس کا ذکر کرتا ہے وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ کہ بیت اللہ کی نیچے سے دبی ہوئی بنیادوں کو اٹھانے والے ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام تھے. اور وہ طوفان نوح کی وجہ سے ادھر سے مٹی آئی ادھر سے مٹی آئی نیچے دب گیا. بنیاد کہاں بیت اللہ تعمیر کریں؟ فرشتوں والی بنیاد کہاں ہے؟ آدم علیہ السلام کی بنیاد کہاں ہے؟ اللہ نے ہوا چلائی ہے. وہاں کھدائی کے لیے مزدور نہیں، پتہ ہی نہیں تھا کدھر کو کھودیں کیا کریں کہاں بنیاد رکھیں. ہوا چلی ہے، ہوا مٹی کو اڑا رہی ہے. اڑاتے 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 او نیچے تک کھڈے بن گئے ہیں لمبے، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر تک، ادھر سے ادھر، ادھر سے ادھر کھڈے بنے. نیچے فرشتوں کے لگے ہوئے پتھر نظر آ گئے ہیں کہ فرشتوں نے یہ پتھر لگائے تھے، یہ بنیاد ہے. اور فرمایا ابراہیم اب اس بنیاد کو اٹھا. اور قرآن نے اس کا تذکرہ کیا وَيَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ. ابراہیم علیہ السلام مستریوں کا کام کر رہے تھے، اسماعیل علیہ السلام مزدوری کا. یہ بیت اللہ تعمیر ہو گیا اور عظمت والا بیت اللہ، پھر مطاف، پھر مسجد حرام. اپنے انداز میں اللہ کی عبادت اور اسلام کا دین کے مرکز کے طور پر کام چلتا رہا. اور ابراہیم علیہ السلام نے اس مرکز کی آبادی کے لیے دعا بھی کر دی، یا اللہ مرکز تو بہت بڑا ہے اور کل کائنات کا مرکز ہے، ایک دو کا نہیں، مکے کا مرکز نہیں ہے، عرب کا مرکز نہیں، تو یہ تو کل کائنات کا ہے، قیام للناس ہے. ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی یا اللہ جس طرح مرکز کل کائنات کا ہے، امام بھی کل کائنات کا بھیج. ربنا وابعث فیہم رسولا، یا اللہ اس کے اندر ایک عظیم رسول بھیج جس کی رسالت پوری دنیا پہ حاوی ہو. باقی نبیوں کی نبوت اور رسالت محدود تھی. فرمایا بیت اللہ بھی بہت بڑا ہے، کل کائنات کا مرکز ہے، تو فرمایا اس کا امام بھی عظیم بھیج. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک. ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام بیت اللہ تعمیر کر کے اور دعائیں کرتے ہوئے یہ دعا بھی طواف کے دوران کر رہے ہیں، یا اللہ مرکز تعمیر ہو گیا، مرکز کا امام دے دیں. اللہ نے دعا قبول کر دی ہے. ابراہیم مرکز کا امام آئے گا. ابھی تو آپ کا بیٹا اسماعیل امام ہے، اور اسماعیل ہی کے خاندان سے میں ایسا امام بھیجوں گا کل کائنات کا امام ہوگا. اللہ اکبر. اور پھر اللہ نے اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے حضرت محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا ہے. دعا ابراہیم خلیل اللہ نے کی تھی بیت اللہ تعمیر کر کے، اور دعا کی قبولیت کا ثمرہ آیا 2-2.5 ہزار سال بعد. دعاؤں کو قبول کرنے والا بھی وہ، نتیجہ دینے والا بھی جب وہ چاہے نتیجہ دے. 2.5 سال کے بعد اللہ نے ذکر کر کے فرما دیا امت والو لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. اللہ نے بہت بڑا احسان کیا، بڑے مرکز کے اندر بڑا امام بھیج دیا ہے، اور بڑا احسان کیا اللہ نے. واقعتاً اللہ کے بہت بڑے احسان ہیں ہم پر، قدم قدم پہ احسان ہے، اس کو شمار بھی بندہ نہیں کرتا. لیکن اللہ نے احسان جتلائے نہیں ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، نبی کی آمد، نبی کی رسالت کو اللہ نے بطور احسان کی جتلایا ہے کہ یہ میرا امت کے اوپر بڑا احسان ہے کہ میں نے ان کو اتنا بڑا امام دیا ہے، اتنے بڑے مرکز کا امام دیا ہے. لقد من اللہ، پکی بات اللہ نے احسان کیا بہت بڑا. اللہ اس احسان کی قدر کی توفیق نصیب فرمائے، اس سچے نبی کا سچا پیروکار بنائے. تو ابراہیم علیہ السلام نے بنایا محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اس نبی نے اس مرکز کو آباد کیا اور زبردست آباد کیا. پورا عرب پھر یہی مرکز سے فتح ہوا، اسلام کا پھر یہاں سے پرچار ہوا، اسلام کی آبیاری ہوئی عرب کے اندر، عرب سے نکل کر عجم کے اندر. آج ہم بھی اسی مرہون منت میں ہیں. اللہ ہمیں صحیح مسلمان بنائے.
یہ بھی ایک ہمارا مسلمانوں کا مرکز تھا۔ اس مرکز کا امام بھی امام الانبیاء محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ اب دوسرا مرکز بیت المقدس میں تھا، مسجد اقصی۔ وہ ابراہیم علیہ السلام کے اولاد میں سے حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنی شان کے مطابق تیار کیا تھا۔ حکومت بھی مثل تھی، عجیب نظام قدرت اللہ نے اس کے حوالے کیا تھا، اللہ کی طاقت تھی۔ سلیمان علیہ السلام نے مسجد اقصی پھر اپنے انداز جیسے اس کی حکومت ایسی مسجد شاہکار بنا دی تھی، اور بڑا مرکز بنایا مسجد اقصی کو، جو فرشتوں سے چلتے ہوئے اسلام کا یہ مرکز تھا۔ آدم علیہ السلام نے بنایا اور انبیاء بناتے آئے، شاندار طریقے سے اس کی تعمیر کرنے والا حضرت سلیمان علیہ السلام تھے۔ میلوں پر پھیلا دیا مسجد اقصی کو، ساتھ بڑا مدرسہ قائم کر دیا ہے کہ دنیا سیراب ہوگی اس مدرسے سے، اور وہی فلسطین کے اندر اس مرکز کو قائم کرنے والے سلیمان علیہ السلام۔ بات مختصر، جب عظیم مرکز بیت اللہ کا امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے، دوسرا مرکز شام کے اندر مسجد اقصی تھی، اللہ نے ایسا جوڑ جوڑا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دی ہے، 11واں سال نبوت کا تھا، اللہ نے جبرائیل کو فرشتوں کی ٹیم کے ساتھ بھیجا ہے کہ جبرائیل جاؤ میرے پیغمبر کو مسجد حرام کے امام کو وہاں سے اٹھاؤ، مسجد اقصی کی امامت پہ کھڑا کر دو۔ اللہ اکبر۔ اور دنیا کو بتاؤ جس طرح بیت اللہ اور مسجد حرام اسلام کا قلعہ اور مرکز ہے، اور مسلمانوں کا ایک عظمت اور تقدس والا مقام ہے، بیت المقدس مسجد اقصی بھی تمہارا اسلام کا قلعہ، بنیاد اور مرکز ہے اور عظمت والا مقام ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جبرائیل لے کر آیا بندوں کے ساتھ، وہاں اپنے گھر سے اٹھایا، مسجد حرام کے پاس حتیم میں کعبۃ اللہ میں پریشن کیا، پریشن کر کے براق پہ بٹھایا، سیدھا مسجد اقصی کے باہر کھڑا کر دیا، براق کو باندھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد اقصی کے اندر گئے۔ اللہ تیری شان بڑی بلند ہے۔ جب مسجد اقصی کا دروازہ کھلا اندر، اللہ نے پہلے 1,24,000 کم و بیش انبیاء کو جمع کیا ہوا ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک سارے انبیاء اندر کھڑے ہیں۔ استقبال محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ہے۔ بیت المقدس میں، ہاں جی نماز کا ٹائم ہے، نماز پڑھنی ہے، نہ کس کے انتظار میں ہو، امام کی انتظار میں ہے۔ فرمایا مسجد اقصی اتنے انبیاء ہو، زکریہ علیہ السلام اسی مسجد کا امام رہ چکا، سلیمان علیہ السلام اسی مسجد کا امام تھا، داؤد علیہ السلام اسی مسجد کا امام تھا، یحییٰ علیہ السلام اس مسجد کا امام ہے، سب کا انبیاء بڑے بڑے، آدم علیہ السلام نے اس مسجد کو بنایا، وہ اس کا امام ہے، تو امام آگے ہو جاؤ کوئی۔ فرمایا نہ جی، آج عظیم امام کی انتظار میں ہے، آج دنیا کا امام آ رہا ہے۔ ہم تو ہتوں کے امام تھے، ہم تو علاقوں کے امام تھے، آج دنیا کا امام آ رہا ہے، اور دنیا کا امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیا، مسجد حرام سے مسجد اقصی پہنچا، اور ساری امت کو ماشاءاللہ، امت کے نبیوں کو امامت کا اللہ نے سعادت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نصیب کرائی ہے۔ 1,24,000 کم و بیش انبیاء نے نبی کے پیچھے نماز پڑھی ہے مسجد اقصی میں، اور نبی کو یہ تغمہ ملا کہ باقی نبی قوم کے امام ہیں، اور ہمارا نبی محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نبیوں کا بھی امام ہے۔ اللہ نے امام الانبیاء بنا دیا، سارے نبی پیچھے اقتدا کر رہے ہیں، اور اللہ نے یہ بتا دیا مسلمانوں، جس طرح بیت اللہ تمہارا مرکز ہے، اسلام کا قلعہ ہے، عظمت والا مقام ہے، اسی طرح بیت المقدس بھی تمہارا مرکز، تمہارا قلعہ، تمہاری عظمت اور تقدس والا مقام ہے۔ اللہ نے یہ جوڑ جوڑا دنیا کو، فرمایا یہ بھی مرکز ہے، یہ بھی مرکز فرشتوں نے بنایا تھا۔ سب سے پہلے روئے کائنات میں مسجد حرام، دوسرے نمبر پر مسجد اقصی تھی۔
آج ہمارا نبی مسجد حرام سے چل کر مسجد اقصی کا امام بنا ہے، اور یہی مسجد اقصی سے امامت کرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معراج کا سفر شروع ہوا ہے۔ اللہ نے دنیا والوں کو بتایا یہ تمہارا مرکز ہے، تو دنیا والوں یہ مسجد اقصی فلسطین کی نہیں ہے، یہ مسجد اقصی حماس کی نہیں ہے، حماس اس کی جنگ نہیں لڑے، یہ مسجد تمام مسلمانوں کی مسجد ہے۔ یہ مسجد کا امام محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم گزر چکا ہے، اس نے وہاں امامت کر کے دنیا کو بتایا بیت اللہ بھی میرا مرکز، بیت المقدس بھی میرا مرکز ہوگی مسجد اقصی۔ اور اللہ نے اس کا ذکر کیا ہے، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ وہ رب العالمین عظمتوں والا کہ اپنے بندے کو راتوں رات مسجد حرام سے مسجد اقصی لے آیا، اور فرمایا مسجد اقصی پھر اللہ اکبر۔ قرآن نے کہا یہ مسجد اقصی عام مسجد نہیں، یہ اسلام کا قلعہ، اسلام کا مرکز ہے، یہ انبیاء کا مرکز رہا ہے۔ اس میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو امام الانبیاء کا شرف حاصل ہوا ہے۔ فرمایا یہ الذی بارکنا حولہ، اس مسجد حرام کے مسجد اقصی کے ارد گرد ہم نے روحانی اور مادی برکتیں پھیلا دی ہیں۔ آج ان برکتوں کو چھیننے کے لیے انگریز بھی حرکت میں ہے، انگریز کے ساتھ یہودی ظالم بھی حرکت میں ہے، بڑے عرصے سے کوشش میں لگا ہوا تھا کہ ہم اس کو چھین لیں گے۔ یہ مادی برکتیں بھی اللہ نے مسجد اقصی میں رکھی، رب کا قرآن کہتا ہے روحانی برکتیں بھی اللہ نے مسجد اقصی میں رکھی۔ الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا، اللہ کہتے ہیں میں نے اس ارد گرد بڑی برکتیں رکھی ہیں۔ اور مسجد اقصی موجودہ وہ ہے، اللہ اکبر، مسجد اقصی کے دائیں بائیں پرانی مسجد اقصی جو امام نبی رہتا تھا فوت ہوا، دائیں بائیں اس کی قبر۔ بعد میں سلیمان علیہ السلام نے مسجد کو بہت بڑا کیا ہے، تو یہ تمام انبیاء کی امامت والا مرکز بھی ہے، اس میں ہزاروں انبیاء نیچے دفن بھی ہیں۔ اب اس خطے میں جہاں انبیاء بھی نیچے ہوں، دائیں بائیں انبیاء ہوں، وہاں یہود ناچے، مسلمانوں کے پھر مرنے کا مقام ہوگا، پھر مسلمانوں کی غیرت ختم ہے، ایمانیت ختم ہے۔ انبیاء علیہ السلام کا الذی بارکنا حولہ لنریہ، فرمایا ہم نے مسجد اقصی کے ارد تمام برکتیں رکھی ہیں۔ انبیاء اس زمین پہ آئے بے شمار، اور پھر دفن اسی زمین پہ ہیں بے شمار۔ اللہ نے بے شمار انبیاء علیہ السلام کا اس کو مرکز بنایا تھا، اور آج یہودی اور عیسائی دونوں مل کر یہ ملی طور پر ایک سازش کے تحت اس کو چھیننا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں، یہ اس کی حفاظت سب مسلمانوں کے ذمہ لازم، صرف فلسطین کے لیے نہیں ہے، صرف حماس کے لیے نہیں ہے۔ اور اس وقت کے درندہ جو عام طور پر دنیا میں آ جاتا ہے، معمولی واقعہ ہوتا ہے، سر آسمان پہ اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے انسانی حقوق، بلکہ انسانی حقوق سے آگے حیوانی حقوق ان کو نظر آتے ہیں۔ آج لگاتار ظالم درندوں نے بمباریاں کر کے بچوں کو شہید کر دیا، نسل کشی کر رہا ہے بے غیرت، اور بچوں پر عورتوں پر بم برسا رہا ہے۔ ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ ظلم سے باز آ جانا چاہیے، نہیں تو اللہ کا عذاب قہر آئے گا۔ کار کی لپیٹ میں وہ طبقہ بھی آ سکتا ہے جو خاموشی کرے گا، اللہ ہمیں اس سے بچائے۔ اور باقی جنگ اگر یہود کا جو ذوق ہے، شوق ہے، اس کے ساتھ عیسائیت کا ہے، حماس کے مجاہدین سے لڑ کر دیکھو، انشاءاللہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو کر رہے گا، اور انشاءاللہ اللہ رب العالمین مجاہدین کو غلبہ دیں گے۔ آپ کے علم میں ہوگا مجاہدین کا سامنا ابھی تک نہیں کر سکے، یہ مجاہدین کے سامنے جب آتے ہیں حملہ کر کے پسپا ہو کر جاتے ہیں، صرف بمباری کے ذریعے سے آبادی کو نشانہ بے غیرت بناتا ہے۔ اور اقوام متحدہ اور یہ عالمی قوت امریکہ اور یورپ ساتھ ہیں، ان کو یہ نہیں نظر آتا یہ انسانی نسل کشی ہو رہی ہے۔ بچوں نے کیا جرم کیا، ان کو بیچاروں کے اوپر بم برسائے جاتے ہیں۔ عورتوں نے کیا کیا ہے،
لڑنے والے تمہارے مجرم ہیں، ان کا مقابلہ کرو اگر ہمت ہے تو۔ اور الحمدللہ الحمدللہ اللہ کی مدد ان کے ساتھ شامل ہے۔ صرف ان کی یہ درندگی بڑی گندی آئی ہے، مسلمانوں دعا کرو اللہ ان درندوں کو تباہ کرے۔ اور اس وقت ہم عام پوری دنیا میں احتجاج ہے کہ یہ درندگی ختم ہونی چاہیے، باقی جنگ لڑتے لڑو جتنا تمہارا ذوق ہے۔ تمہارے آقا بھی لڑتے آئے ہیں فلسطین میں، وہاں بھی پسپائی ہوئی ہے۔ روس سے پوچھو، سپر پاور کہلاتا تھا، صفر پاور میں بدل کر 11 سوویت یونین میں بدل کے رکھا اس کو، کہاں گئی اس کی سپر طاقت؟ پھر امریکہ آیا اور اتحادی افواج کے ساتھ آیا تھا، زہر ہوا انشاءاللہ۔ اب انشاءاللہ یہاں یہود اور نصارہ بھی ذلیل ہو کر رہیں گے، انشاءاللہ اللہ ان کو ذلیل کرے گا۔ لیکن افسوس اس بات پر ان درندوں سے اور ان درندوں کے ہم نواؤں سے کہ ان کو اتنا نہیں کہتے ظالموں یہ بچوں پر بم کیوں مارتے ہو، آبادی پر بم کیوں مارتے ہو؟ مجاہدین جہاں ہیں تم جانو، مجاہدین جانے، دیکھا جائے گا۔ اللہ اکبر، وہ اللہ کی مدد انشاءاللہ شامل حال ہوا کرتی ہے۔ وہ اللہ نے اعلان کیا ہے جو میرے دین کے لیے آتا ہے میں اس کی مدد کیا کرتے ہیں۔ تنصر اللہ ینصرکم، تم دین کی مدد کے لیے قدم اٹھاؤ، اللہ تمہاری مدد کے لیے فرشتے اتار دے گا۔ اور اللہ اتارے ہیں، فی الحال یہ پسپا ہیں، انشاءاللہ ذلیل ہیں۔ زمینی جنگ میں یہ پسپا ہیں، صرف ایک فضائی جنگ میں یہ آبادی کو نشانہ بناتے ہیں۔ اللہ کرے ان کا دیگر مسلمان بھی ایسا کوئی تعاون غیرت کا ثبوت دیتے ہوئے ان کو یہ شاہین بنایا، یہ فلاں بنایا، یہ سکڈ میزائل بنائے، کاش ایک دو ان کے حوالے کرو، جہازوں کو تو گرا دیں، پھر اگلا مرحلہ دیکھا جائے گا۔ لیکن غیرت کا ثبوت ہمارے اندر بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم نے یورپ کا کھایا ہوا ہے، امریکہ کی غلامی کے سے ڈرتے ہیں۔ اللہ اس غلامی سے بھی ہمیں نجات نصیب فرمائے، اور اللہ مسلمان فلسطین کی مدد اور نصرت کے فیصلے فرمائے۔ سچے دل سے ان کے لیے دعا کرو۔ آج کل میں کتنے لوگ تباہ ہو چکے ہیں، 350 بچہ آج شہید کر کے رکھ دیا، کل پرسوں میں کتنی تعداد، سینکڑوں میں لاشیں اٹھانے والا کوئی نہیں ہے۔ لیکن مسلمان تس سے مس نہیں ہوگا۔ یہ مسلمانوں، یہ فلسطین کا مجاہد قبلہ اول کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ اسلام کے مرکز بیت المقدس کی جنگ لڑ رہا ہے، یہ ایمان کی جنگ لڑ رہا ہے، اسلام کی جنگ لڑ رہا ہے۔ اس کے ساتھ ہمدردی کا اظہار، دعاؤں میں اس کو پورا حصہ دو، اور بے حسی کو چھوڑ دو، بے حس ہو جاؤ گے، بے غیرت ہو کر مر جاؤ گے۔ اللہ ہم سب کو ایمانی غیرت نصیب فرمائے۔